اس شادیوں کی لعنت نے جتنی بربادی کر دی ہے آپ یقین کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ آپ ان 10% لوگوں میں ہیں جو سوسائٹی کے ویل آف لوگ ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں کہ اڈانی امبانی کی بیٹی کی شادی 200 کروڑ کی ہوئی ہے. کتنی؟ 200 کروڑ. ویسے ہی ہمارے پولیٹیشنز وغیرہ کی شادیاں 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ کی، یہ تو آپ سن رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا خرچ کر رہے ہیں. میں 2 باتیں بتاؤں گا آپ کو جس کی وجہ سے ہم لوگ متاثر ہو کے اس نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جتنے کروڑ خرچ کر رہے ہیں وہ ان کی آمدنی کا کتنا پرسنٹ ہے. جس کی آمدنی کا، امبانی کی آمدنی کا 0.37% ہے وہ، تو 0.37% خرچ کر رہا ہے ایک آدمی. ویسے ہی ہمارے دوسرے لوگ وہ ان کی آمدنی کا 2-3% خرچ کر رہے ہیں. لیکن ان کا دیکھا دیکھی جب ایک عام آدمی مجبور ہوتا ہے کرنے کے لیے تو آئندہ کے 5 سال اس کی انکم، اس کی سیونگ سب کچھ مائنس ہو جاتی ہے. یہ ہے فتنہ. اچھا، کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس کو یہ باتیں نہیں معلوم. کیا آپ جہیز کے متعلق پہلی بار سن رہی ہیں آج؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ جہیز لینا غلط ہے؟ سب جانتے ہیں. مسئلہ کہاں ہے؟ آج کی شادی بیاہ کا مسئلہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے. اس کے باوجود سب کچھ جانتے ہیں لوگ، لیکن جب گھر کی شادی آتی ہے یا کسی کا رخ آتا ہے کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں؟ یہ ہے شرک، جس کو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ نے دعوت قبول نہیں کی تو بچی کے سسرال والے کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے 500 لوگوں کو نہیں بلایا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس پوائنٹ پر غور فرمائیں. ابو طالب بھتیجے کو جتنا انہوں نے سپورٹ کی، اور ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بے سہارا ہو گیا. آخری وقت میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کہتے ہیں چاچا جان کان میں میرے کلمہ پڑھ دیجئے، کہا نہیں. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے اندر ان کا جو بھی ریپوٹیشن ہے، لوگ کیا کہیں گے. دیکھیے ان کو ایمان پر ان کو مرنے کی تو مہلت نہیں مل سکی. ابو جہل، ابو لہب، کیا کبھی ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا؟ نہیں. یہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ محمد کا کلام سچ ہے، مگر اگر ہم نے ایمان لا لیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری سرداری خطرے میں ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، اور آپ لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے اپنے ایمان کو ہلاک مت کیجیے. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کے لوگ 1% ہیں، دوسری قسم کے لوگ 99%. 1% لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں، جو چیز میرے لیے بہتر ہے، کیا وہ میرے معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے. اور 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ ان کے لیے بہتر ہے وہ معاشرے کے لیے بہتر ہے یا نہیں، وہ اس کی کیئر نہیں کرتے. بالکل ایک جانور، آپ نے دیکھا ہوگا جانور سر نیچا کیے ہوئے وہ کھیت میں چرتا چلا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا کھیت کہاں ختم ہو رہا ہے، جائز کی حدیں کہاں تک ہیں، فنس کہاں ٹوٹ رہی ہے، وہ سیدھا چلا جاتا ہے. یہ 99% لوگ، یہ لاکھوں کے خرچ کرنے والے، یہ ناچنے والوں کو اسٹیج پہ بٹھانے والے، یہ منگنی کے کھانے کے لیے اصرار کرنے والے، یہ شادی کے دن کا کھانا، یہ سانچک، یہ پومیز کا رسم، یہ جہیز، اور مانگنے والوں کا تو معاملہ لڑکے کا یا لڑکے کی ماں کا الگ ہے. خواتین 60-70 سال کی عمر میں آ گئی ہیں، اب ان کو مشکل سے 5-10 سال بچے ہیں اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے، ان کی قبر میں جانے کے لیے 5-10 سال باقی ہیں. وہ بھی ناتا نواسی پوتا پوتی کی شادیوں میں انٹرفیئر کرتی ہیں، اپنی آخرت اپنی خبر خراب کر دیتی ہیں. کوئی کہتی ہے کہ 10 تولے سونا تو ہونا ہی ہونا ہے، کوئی کہتی ہے کچھ، کوئی کہتی ہے کچھ. میری بہنوں، آپ کو یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے آج، یو آر امنگ 1% اور 99. یہ چوائس آپ کا ہے.
اور اگر آپ اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہی ہیں، اس سے بڑا نادان اور کون ہے جو دوسروں کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے؟ وہ بہنیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے لاکھوں خرچ کر رہی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کا کتنا نقصان کر رہی ہیں ان کو نہیں معلوم. آپ اپنی بیٹیوں کا انجام نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرنے سے بیٹی خوش رہے گی. جن بیٹیوں کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ ایک پہلے تو خود اپنی ننند دیورانی کے لیے غلط مثال قائم کر رہی ہیں، ان کو بھی اس کمپٹیشن میں لا رہی ہیں. دوسرے یہ، اگر آپ کی بیٹی کے 2-3 بیٹیاں ہو جائیں اور اس کا شوہر آج کی طرح کے ناکارہ شوہروں میں سے نکلے، کل آپ کی بیٹی 3-4 بیٹیوں کے لیے 1 کروڑ روپیہ کہاں سے لائے گی؟ سوچئے. آپ اپنی بیٹیوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اپنی بھانجوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور ایک اہم ترین پوائنٹ میری بہنوں، اس کو بتائیے جا کے. دیکھیے، اسلام کے اصولوں سے جو بھی ٹکرایا، وہ چاہے امریکہ کی طرح ترقی کر لے، چاہے سعودیوں کی طرح امیر ترین بن جائے، لیکن اس کا انجام برا ہوتا ہے. اسلام کا ایک اہم ترین اصول، اسلام کہتا ہے بالغ ہونے کے بعد پہلے شادی بعد میں کیریئر، پہلے نکاح بعد میں کیریئر. دیکھیے، بہت اہم بات بول رہا ہوں. آپ جو بچیوں کو پڑھا رہی ہیں، ایم اے کرا رہی ہیں، ایم فل کرا رہی ہیں، پی ایچ ڈی کرا رہی ہیں، ضرور کرائیے. صرف تھوڑے سے سوچ کے بدلنے کی ضرورت ہے، وقت ٹائمنگ کے بدلنے کی ضرورت ہے. اسلام چاہتا ہے بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح بعد میں کیریئر. سوسائٹی یہ چاہتی ہے پہلے کیریئر بعد میں نکاح. اس چیز نے برباد کر دیا. بچیوں کے جتنے بایو ڈاٹا، یہ خواتین ہماری لیڈیز ونگ نے جب سے یہ ان لوگوں کے رشتے لگانے میں مدد شروع کی ہے، جو لوگ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کے لیے عہد کر چکے ہیں، جتنے بایو ڈاٹا آ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، سارے بایو ڈاٹا 28 ایئرس 29 30 ایئرس ہے بچیوں کی. اور کوئی بھی 24 سال 25 سال سے زیادہ کی بچی نہیں چاہتا. اب سوچئے، یہ جو اوور ایج ہو رہی ہیں بچیاں، کون کرے گا ان سے شادی؟ بھلے قابل ہوں گے یہ، مگر کیا یہ بچیوں کو ان کا آئیڈیل ہسبینڈ ملے گا؟ جس عمر میں لڑکا لڑکی کے جذبات پورے عروج پر ہوتے ہیں، ان کو ڈگری نہیں چاہیے. اس وقت ان کو میاں عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت سخت بھوک لگی ہو، اس وقت سوکھی روٹی بھی مزے کی لگتی ہے. آپ ایسے وقت میں دونوں کی شادی کر دیتے ہیں، وہ چاہے رنگ کم ہو، چاہے صحت جیسا بھی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوشی کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی شکایت نہیں آتی. لیکن اگر کوئی شخص کی بھوک مٹ چکی ہے، اب اس کے بعد آپ اس کو بریانی بھی پیش کرتے ہیں، وہ نہیں کھائے گا، وہ کچھ نہ کچھ خرابی نکالے گا اس میں سے. یہ ہو رہا ہے. جس وقت لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اس وقت آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے اور مجبور کرتے ہیں اس کو ذہنی آوارگی کے اوپر. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جب لڑکی 30 سال کے ہونے لگتی ہے، لیکن لڑکا 28-29 میں شادی کر لیتا ہے، لیکن یہ 29-30 والی بچیاں سب سے زیادہ سفر کر رہی ہیں. آپ کی بہنیں غیر مسلموں سے شادیاں کرنے پر مجبور ہے، یا پھر کمپرومائزز پہ، کوئی سیکنڈ وائف بننے پر مجبور ہے، کوئی بچے والے سے شادی کرنے پر مجبور ہے. آپ اسپوائل کر دے رہی ہیں پوری سوسائٹی کو. بچی بالغ ہونے کے بعد اگر آپ نکاح کر کے اس شرط پہ کریں کہ بچی کو پڑھائیں گے، سوسائٹی بدل جائے گی.